یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریب کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم اہلیان شاہ صدر دین رات کے اس پہر میں آپ کا جذبہ یہ بتا رہا ہے کہ دین تخت پر آ رہا ہے آپ کا ولولہ بتا رہا ہے کہ اب یہ ملک انشاءاللہ اس رستے کی طرف جا رہا ہے جو طیبہ مدینہ کو جا رہا ہے اور گفتگو کافی ساری ہو چکی رات کا بھی کافی سارا حصہ گزر چکا اور مجھے رستے میں ساتھیوں نے کہا کہ وہاں کا مزاج ایسا نہیں کہ وہ رات تک انتظار کریں اور رات کے دیر تک وہ جلسے میں بیٹھیں میں نے کہا عقل کا مزاج ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو عشق والوں کو نہ زمان کی ضرورت ہے نہ مکان کی ضرورت ہے نہ وقت کی ضرورت ہے نہ جگہ کی ضرورت ہے کیونکہ لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ اینج بھی سجن واہ واہ تے اونج بھی سجن واہ واہ کیونکہ عشق اپنے رستے بھی خود بناتا ہے اپنا زمانہ بھی خود بناتا ہے اور اس کی بات علامہ اقبال نے کہا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر اقبال کہتا اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کی محتاجی اقبال آخدا کہ انہا چوراں دی انہا لٹیریاں دی انہا بلیتیاں دی محتاجی نہ چک انہا دیاں گلہ وچنا
انہاں دے رنگین نعرے وچ نہ اقبال کہندا اٹھا نہ شیشہ گرانے افرنگ کی محتاجی سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر کہندا او عشق دے جام لیا جڑے صحابہ نے پی کے گھوڑے سمندر وچ پا دیتے جڑے 8 تلواراں لے کے میدان بدر وچ ابو جہل نوں لمیا پا کے رکھ دیتا او عشق و مستی لے کے اور حضرت بلال حبشی آپ دی حبشی زبان ہے نا آپ نے حضور دی نعت لکھی اس نعت دا ایک شعر ہے کہ ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا اے حبشی زبان ہے اس دا ترجمہ حضرت احسان نے کیتا عربی وچ کہ ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل یا رسول اللہ قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں کہ دلیر کون سی بہادر کون سی عادل کون سی جناب بہتر لے کے کربلا وچ جان والا کون سی یا رسول اللہ جدو قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں کہ ایک ویل چیئر تے بیٹھا بابا سی جنہیں جناب چلدے پھردے موقع لایا ہوا سی جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا اور کسے نوں نہیں پیش کیتا جائے گا اور یاد رکھنا اسلام اپنا مزاج رکھدا اسلام کسے چودھری وڈیرے ملک خان خوسا اور سرداروں نہیں مندا اگر اسلام انہاں دے انحصار کردا کہ جناب سارے سرداراں نے مکے دے وچ حضور دی مخالفت کیتی اسلام انہاں دے پیراں وچ نہیں پیندا علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں اسلام کرتا کی ہے اقبال آخدا کہ بلال از حبش صہیب از روم سلمان از فارس ابو لہب از مکہ انچے کو نجابیس اقبال کہتا ہے جو تگڑے سردار اسلام دی مخالفت کرن دین دی مخالفت کرن حق دی راہ تو ہٹ جان ظلم کرن تے اتران پھر اسلام چودھریاں اور سرداراں اور وڈیرے دے پیراں وچ نہیں پیندا اسلام بلال نو حبشے تو بلاندا صہیب نو روم تو بلاندا سلمان نو فارس تو بلاندا تے بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیندا اور ایک یاد رکھنا کوئی سردار اسا ایکو سرکار نو منیا بس جڑا انہاں دا غلام ہے او ساڈے سر دا تاج ہے اور بڑے نو غلط فہمی ہے آج کل ایک پیو پتر ایک وزیر اعلیٰ بن گیا ایک وزیر اعظم بن گیا کپڑے جو باہر ہوئے پھرتے ہیں میں کہ تو سکندر اعظم بھی ہوئے ساڑی ٹھوکر تے سانو کسے گل دا بھال اور اگر کوئی حضور دا غلام چوک اس بہ کے جتیاں بھی کرتا ہوئے اور ساڑے سر دا تاج ہے اسا منے حضور دی وجہ نالے حضرت عمر فاروق اعظم زمانہ جاہلیت وچ حبشی غلامہ دے ہوتے تھوک نہیں سن سکتے آدھے سن ساڑی تھوک قیمتی حبشی غلام اتنے بیکارن لیکن جب اسلام لے آئے تو حضرت بلال نو بیخ کے حق ہوتے سن ابو بکر سیدنا وعدہ کا سیدنا ابو بکر بھی ساڑا سردار اور ابو بکر نے جس نو آزاد کیتا بلال بھی ساڑا سردار اسلام میں سے کوئی تصور نہیں ایک اسی تو آنو غلط فہمی ہوئی ہونی تو آنو کوئی غلط کسے نے دسے ہونا کہ اسلام جناب اتے لیول تے تھلے لیول آنے نو دیکھتا نہیں میرے آقا و مولا آج فتح مکہ لے دن کعبے میں داخل ہو رہے ہیں اگے حضرت اسامہ بن زید نو بٹھایا ہویا غلام تے لونڈی دے بیٹے نو اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے دے دروازے کھلوائے اور کعبے دے دروازے کھلوا کے حضرت اسامہ بن زید اے لونڈی اور غلام دے بیٹے اور حضرت بلال حبشی نو کعبے دے اندر باڑ کے کٹی چڑھا دیتی آج سارے ہاشمی قریشی سارے بار کھڑے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسیا کہ آج آیا میں جنہیں آ کے دنیا تے غلامہ دی شان دسی کمزورہ دی شان دسی غریبہ دی شان دسی اقبال کہتا کاہنو پاپا و سلطان و امیر اقبال کہتا کاہن پاپا پادری جناب پارسی یہ سارے ارادے بڑے کاہنو پاپا و سلطان و امیر یک نخشیر صد نخشیر گیر اقبال کہتا ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے ہر کوئی بڑیرا ہر سردار ہر جناب معاشرے دا طاقتور او پھائی لا کے بیٹھا سی او پھائی لا کے بیٹھا سی ایک شکار سی انسان اور ہزاروں اس تے شکاری سن کوئی کسے نو کس نام تے لٹ کے لے جاندا سی کوئی غلامی دے نام تے جناب کوئی بڑے خاندان ہون دی وجہ نال جناب کوئی اجمی ہون دی وجہ نال کوئی عربی ہون دی وجہ نال اقبال کہندا پھر ہویا کی تامین حق بہتارہ سپورٹ کہتا اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے آقا نے آکے کیتا کی بندگاراں مسند خاکہ سپورٹ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نو غلامن اس مقام تے کھڑا کر دیتا جتے بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے اس دی مثال ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسو جنت میں سب نالوں پہلے کون جائے گا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تسی فرمایا نہیں میرے نالوں پہلے بلال جائے گا انہیں میری اونٹنی دی مہار پڑی ہوئے گی جدو ساری کائنات پیچھے کھڑی ہوئے گی بلال دے قدمہ دی چاپ جنت میں سب نالوں پہلے جائے گی اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا نظام
اور الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. انہوں نے اسلام تو چڑ کیوں ہیں؟ انہوں نے اسلام تو چڑے اس واسطے کہ اسلام آ کے ایک کو صف میں کھڑا کر دیتا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جے حضور دے در تے پہنچ جاوے تے حبشی غلام نو بلال حبشی بنا دیندا. جے حضور دے در تو دور ہو جاوے اور بھاویں سکا چاچا بھی ہوئے قرآن کہندا تبت یدا ابی لہب و تب. قرآن دا فیصلہ آ جاندا. ایک قرآن اور اے اسلام اس تو چڑ کیوں ہیں؟ اور کہنے نا اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. کس اسلام کو؟ جو اسلام ہر انسان کو قوت دیتا ہے. قوت وہ والی دیتا ہے جب حضرت عمر کے زمانے میں حضرت جناب عمر نے پورے اہل مدینہ کو جمع کیا. حضرت عمر سے ڈاٹا کوئی حکمران ہے؟ حضرت عمر سے ڈاٹا کوئی جناب حاکم ہے؟ نہیں. حضرت عمر کے زمانے میں اتنا بڑا عادل حاکم حضرت عمر نے اپنے خلافت کے زمانے میں سارے اہل مدینہ کو جمع کیا. خواتین و مرد سارے جمع ہوئے. حضرت عمر نے کہا بھئی میں نے سنا ہے تم حق مہر کا مال بہت زیادہ رکھنے لگ پڑے ہو, حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگ پڑے ہو. میں تمہارا حق مہر مقرر کرنا چاہتا ہوں. تو ایک خاتون کھڑی ہوئی باپردہ, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ عمر کون ہوتا ہے ہمارا حق مہر مقرر کرنے والا؟ قرآن نے ہمیں حق مار کے لیے سونے اور چاندی کے ڈھیر دیے ہیں. تو حضرت عمر نے نہیں فرمایا یہ خاتون کون ہے میرے سامنے بات کرے, میں تو وہ ہوں جس کی شانیں یہ ہیں کہ جناب میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. میں وہ ہوں جو 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. میں اتنا عادل حکمران, میرے سامنے یہ عورت کھڑی ہو کر بات کرے. حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ شریعت کی جب بات آئی تو حضرت عمر نے فرمایا اخطا عمر و اصابت امراتن. فرمایا عمر نے دوسری بات کی, عورت نے صحیح بات کی. یہ کہتے ہوئے آپ بیٹھ گئے. اسلام سے ان کو اس لیے تکلیف ہے, اسلام سے ان کو اس لیے تکلیف ہے کہ اسلام کائنات کا سارا اصول اور ضوابط وہ والے بنا دیتا ہے جس میں کوئی کتنا بھی بڑا طاقتور ہو وہ کسی مظلوم پر ظلم نہیں کر سکتا, وہ کسی غریب پر ظلم نہیں کر سکتا, وہ کسی کمزور پر ظلم نہیں کر سکتا. اور اسلام کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. اگر کوئی کمزور نظر آ جائے, لسا نظر آ جائے, ماڑا نظر آ جائے, ان دے سامنے اسلام آخدا حضور دے جمال دا منظر بن جاؤ, بچ جاؤ اس دے سامنے. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. کس طرح قہر ذوالجلال؟ جس طرح جناب جامع مسجد رحمت اللہ عالمین تو چل دے ہویا وزیر آباد تک ہر شے پلٹ کے رکھ دیتی, ہر شے الٹا کے رکھ دیتی. وہ لوگ ایسے میں پتہ لگ گیا کہ سردار بڑے کہنے اسی فلاں فلاں, تسی انہاں تو طاقتور نہیں جڑے کراچی بڑے بگڑتے پھردے سن, اسی انہاں نے سامنے کھڑے ہوں. وہ کہتا اے لاہور نہیں کراچی, میں کہا اے کوئی اور نہیں لبیک آئے. اے تینوں غلط فہمی. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. کہ لبیک والے میدان چ نس جان کے نہ سی نسن والے تے نہ میدان چھڑ کے بھجن والے. ہاں جیت مقدر دی, لیکن اپنے ووٹ تے بھی پہرا دیں گے, اپنے نظریوں تے بھی پہرا دیں گے, اپنے وطن تے بھی پہرا دیں گے, اپنی ملت تے بھی پہرا دیں گے, اور کسی ڈاکو نو مسلط نہیں ہون دیں گے. ہاں جیت واسطے سی تیار ہاں, جو بھی فیصلہ آوے, جو بھی مقدر آوے, لیکن نہ نس کے جان والے نہ بھجن والے. اجے تا میدان شروع ہویا, اجے 23 باقی, پھر 28 باقی, پھر 33 باقی. انشاءاللہ حضور کا دین تخت پہ آ کے رہے گا, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن, خدا کے آگے سر جھکا. اے پگڑیاں اس واسطے نہیں بنیاں, اے جناب اے کرتے اس واسطے نہیں پائے کہ کسے وزیر, کسے مشیر, جناب کسے سردار, کسے وڈیرے دے آستانیوں تے رگڑیے کے ہاتھ باندھ کے کھڑکے. نا نا نا, خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے, قضا ستم گروں کی ہو, ستم زدوں کی ڈھال بن. اے تحریک لبیک یا رسول اللہ دا بیانیہ, اے تحریک لبیک یا رسول اللہ منشور ہے. مظلوم کوئی بھی ہوئے, اس کا کسی بھی جماعت نہ تعلق ہوئے, اس کا کسی بھی رنگ نہ تعلق ہوئے, اس کا کسی بھی مذہب نہ تعلق ہوئے, تحریک لبیک پاکستان اس دے نال کھڑی انشاءاللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ساڑھے نظریے دی طرف, اسلام دی بنیاداں دی طرف, پاکستان دی بنیاداں دی طرف اگر کوئی بھی
بدیانت ہاتھ اگے بدے گا انشاءاللہ ہم ایتھو نہیں انشاءاللہ ہم ایتھو نہیں ایتھو لا کے رکھ دیں گے بالکل اینو تے کوئی دوسری گل نہیں ہو سکتی کوئی بھی پاکستان دی نظریاتی سرحد دی طرف ٹیڑھی اکھ بھی دیکھے گا ان دی اکھ کٹ کے رکھ دیں گے اور سوچے گا بعد چوں دی دھوڑ سرنا علیحدہ کر کے رکھ دیں گے بس ایک گل پکی ہے باقی اسی بڑے مسکین لوگ ہاں بڑے نرم لوگ ہاں لیکن نظریات دا سودا کرن واسطے نہیں ہاں ایمان بھی کوئی قابل فروخت شے ہے ایمان دی تا کوئی قیمت ہی نہیں ایمان دی تا ایک ہی قیمت ہے کہ جدو ایمان لے کے قبر پہنچ جائیے تو پھر اگو قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں اور گر فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتوں پائے ناز سے کیوں کر اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مقصد ہی اتنا جڑا بابا جی دس کے گین ساری زندگی سارے جناب کوئی نام بگاڑ دا رہا جی خادم رضوی جناب کوئی جناب فلاں بابا جی دنیا تو گین سارے کہنے عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی اور بابا جی دا دس کے گین کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلی روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا بس اتنی وفا کر کے حضور نال ضرور جانی کہ قیامت آنے دن جدو میرے آقا مولا دی نظر کرم پوے نا تے حضور فرمان جان دے ہوئے اپنے ہی ہیں اے نہ ہوئے کہ حضور فرمان اوہ تم میرے دشمنہ دے نال کھلوندہ رہا تو انہوں نے نال کھلوندہ رہا جنہ کیا مرزائی ساڑھے بہن براون تو انہوں نے نال کھلوندہ رہا جنہ نے رمضان دے وچ میرے عاشقوں تے گوڑیاں چلائیاں اور کہنے جی ان دے خلاف گل کرو عمران دے خلاف اور میں کہنے دے خلاف کی گل کریے ان دے خلاف اسی اس وقت کھڑے رہے ہیں جدو گل دے مقابلے گوڑی مارتا سی ان تا مسکین جناب اقتدار واسطے کدی ادھر کدی اس نو کر کدی اس نو کر کدی اس نو کر اور بابا جی پڑھتے سن نا کہ لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں بابا جی نے کال کوٹھیاں بھی دیکھیاں مشکلات بھی دیکھیاں گولیاں دی پچھاڑ بھی دیکھی شہلہ دی بارش بھی دیکھی ہتھ کڑیاں بھی دیکھیاں جیلہ بھی دیکھیاں جناب اندھیری کوٹھیاں بھی دیکھیاں اور فرمایا لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں لیکن جناب تازے سیٹ سے اترے ہوئے بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص اس کی کیا بات کریں وہ جناب کہاں کہاں پہنچا سیٹ کی لگن میں پہلے جناب پالش اس تو بعد جناب منتا نانی گھر پہندا ہوں جناب کچھ بہ کے داڑھی پٹن تے آ گیا اوئے چلیو اس پاکستان دے نال وفادار اے لوگ بیٹھے ہر ستم اپنے سینیوں تے سیا ہر ستم نو برداشت کیتا فور شیڈول برداشت کیتے درجنہ اور جناب کاپیاں دے حساب نہ پرچے برداشت کیتے لیکن کسی نے یہ نہیں کیا کہ جناب یو این او ساڑی آ کے مدد کرنا ساڑے ہوتے ظلم ہو رہا اسی آکھیا اے بھٹکے ہوئے انہوں نے کسی نے دسیا نہیں کہ حضور دے غلام ستم تو نہیں ڈرتے ہر میدان عمل چاہ کے کہنے ہیں کہ ستم گرے درہ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے ایک منٹ تھکے بیٹھے ہو تو ختم کر دینے میدان تو ہونا جے سجیا اور اسیو نہیں ہاں اور لوگ کہنے نا کہ جی قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں بابا جی فرما کے گئے سن کہ اسا حضور دے نا تے گردنہ بتائی ہوئی ہیں اور ایک گردنہ رکھی حضور دے نا واسطے ہوئی ہیں اور جڑے کیونکہ کفر آخر تک اسماندہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو صلح حدیبیہ دے موقع تے عروہ بن مسعود کے مسلمان نہیں ہوئے انہاں حضور نے کیا یا رسول اللہ تسی اینا نہیں گل مندے ہو اے مختلف قبیلیاں دے لوگ مختلف ذاتاں دے لوگ مختلف نسلوں دے لوگ اے جمان اے تو ہم چھڑ کے نس جان گے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اس امت دے سبنو حلیم الطبع سبنو نرم خو سبنو نرم مزاج آدمی آپ نے فرمایا امسوس فضل اللہ انحن نفر و ندو فرمایا جاؤے جناب جا کے لات و المنات دیا چسکیاں نہ اسی حضور نو چھڑ کے جانے والے ہیں نہ حضور نو چھڑ کے جاواں گے اسی یہ دس رہے ہیں کہ کس نو غلط فہمی ہے کوئی باقی ظلم رہندا تے وہ آزما لوے باقی کوئی شہر رہندی تے وہ آزما لوے نہ اسی اپنا نظریہ بیچن واسطے رکھا ہے اور نہ اسی اپنے نظریے تو پیچھے ہٹاں گے اساں اے بابا جی دے جسے خاکیوں تے ہاتھ رکھ کے قسم کھادی اور اسی تا او جنہاں دیاں جناب ساڈے مقابلے وچ او لوگن جنہاں دیاں علاج جنہ دے قیدہ جنہ دے مرن جین اور جناب جنہ دی عیاشیاں
لندن جا کے ہوندیاں اقتدار تھے تو لندن جا کے ہوندن اسی تک کدی عمرے دے ناتے بھی اس ملک تو باہر نہیں گئے کہ کدھر کوئی ایک خیال نہ کر لوے کہ مولوی صاحب نس کے مشکلات دیکھ کے ساڑھے بابا جی نے سانو دسیا کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم اس بابے کے ساتھ تھے جو ہر میدان میں حق کا علم اٹھا کے جیے اور لبیک والے تمہارے حق میں بیٹھ جائیں گے لبیک والے کسی کے حق میں نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے سب لبیک کے حق میں بیٹھیں گے انشاءاللہ اور قوم کو پتہ لگ رہا ہے اور میں ایک بات کرتا چلوں یہ ہمارے میڈیا کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج 17 دن ہو گئے ہیں پوری عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بالکل نیچے آ چکی ہیں بہت سارا فرق پڑ چکا ہے لیکن ان بددیانتوں کا کام دیکھیں ایک جناب وزیر اعظم صاحب وہ جناب جو اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کا لقب دیتے ہیں دوسرے جناب شہزادہ صاحب حمزہ شہباز شریف صاحب اور جناب باقی جو ان کے چلا رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں انہوں نے 3-4 دن ہو گئے وزیر خزانہ صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم جلد جناب تیل کی قیمتیں نیچے گرائیں گے انہوں نے تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے پرسوں کا دن رکھا ہوا ہے 17 کا دن یا 16 کا کہ ہم قوم کو بے وقوف بنائیں گے اور جھلے کوئی اور ہوں گے جنہوں نے پتہ نہیں سانو پتہ کہ تیل دیا قیمتیں عالمی منڈی دکھ چکی ہیں اور کہ تیل سستا ہو چکیا تسی الیکشن واسطے رکھیا ایک قوم نہ ہوں تیل دیا گلاں وچ آن والی نہ جناب ہوں جناب روٹی کپڑا اور مکان دے گلاں وچ آن والی انشاءاللہ ایک قوم ہوں تانوں سارے نوں تیل دین والی انشاءاللہ ساڑھے شہیدہ میں خون اس واسطے نہیں دیتا کہ اسی کسی دے ہاتھ میں بیٹھ جائیے اور اس دھرتی کا بھی شہید ہے نا شہباز شہید غازی محمد شہباز شہید انہوں نے خون اس واسطے نہیں دیتا کہ سیاڈی کی عادت آ کے پیچھے آ کے انڈر دا ٹیبل یا اپر دا ٹیبل یا بند کمرے کوئی سودا بازی کر دی رہے اے یاد رکھنا انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کی بات سرے ممبر سرے سٹیج وہ بھی وہی ہوگی اور انشاءاللہ بند کمروں میں بھی وہی ہوگی ہم تو کہتے رہے ہیں یار کفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا کفس جیل کو کہتے ہیں نا پنڈے کو کہتے ہیں کفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنوں جواں ہمارا چلے اسی بکنا ہوندہ ساڑھی قیمتہ ہوتے لاندے رہے اور ایسی کیا تسی دیر نہ پہنچو کہنے نا آپ کو کسی نے پہلے کچھ دے دیا ہے میں نے کہا ہاں ہمارے بابا جی ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے ہیں مت کوئی اے سمجھے کہ تحریک لبیک والے کمزورن اسی کمزور نہیں ہیں نہ تعداد وچ نہ قوت وچ نہ کسی معاملے وچ ہاں ساڑھی شرافت ضرور ہے لیکن اسی مظلوم بھی نہیں ہیں تے ظالم بھی نہیں ہیں کوئی ظالم آ جائے گا تو پھر اسی انہوں مول پا دیں گے اور کوئی مظلوم آ جائے گا تو اسی انہوں سینے لا رہا ہوں گے اور اسی مظلوم بھی نہیں ہیں کوئی یہ سمجھے کہ جناب راہ جانے نہ متھا لا لینا تو اپنے بڑیاں کو ایک باری پوچھ لیں صحیح ہے کون جے نہ آوے تو ایک باری وزیر آباد پول تے جا کے کسی کو پوچھ لیں کہ تھے لبیک والے آئے سن نہیں آوے تو فیض آباد پول تے پوچھ لیں کہ تھے لبیک والے آئے سن اور یہ نہیں ڈرتے ڈرتے انہاں کفن سر تے ہوتے بننے ہوئے اے جناب بابا جی دی سنت دے مطابق 8 گز کفن سر تے ہوتے بننے ہویا کہ جے نہ کتے ضرورت پئی ٹائم دے وچ ولیٹ کے قبر وچ پا دینا کوئی روڑا نہیں کوئی موت کا ڈر نہیں اور موت تو ڈرن والے اور ہوں گے کافر کی موت سے بھی نرستا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر اور ان کے جنہاں دا پٹاکا چھوٹے دے ناس جاندیں ساڑھے جبانہ نے تک چل دیئے گولیاں میں اور کوئی ایک بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ساڑھے کسے ایک شہید نو گولی پچھو لگی ہوئے سارے نے سینے کھول کے جانا دیتے ہیں جانا تو دنیا تو ہے ہی صحیح نا ایک دن جانا تو دنیا تو ہے ہی صحیح لیکن کیوں نہ حضور دے نام پہ چلے جائیے نہیں جانا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے اور قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا
نہ کوئی شمع مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا، تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا۔ لیکن ساڑھا امام دس کے گیا کہ قبر جتنی نہیں اندھیری ہوئے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جدو میرے آقا و مولا نے جلوہ گر ہو جانا، اس تو بعد کوئی اندھیرا رہ جانا۔ اور حضور آکے کہہ دیں ایک باری کیوں انہوں چھڑ دیو، اے میری خاطر بڑیاں گلاں سن کے آیا، اے میری خاطر بڑے رشتہ داراں لڑائی لے کے آیا، اے بڑے سیاسیوں کے سامنے کھڑا ہو کے آیا، انہیں بڑے ظلم و ستم رہن تے گل کوئی بچنی نہیں۔ بس میرے آقا جی فرما دینے اپنا ختم ہو گئی گل، اور انشاءاللہ فرمان کے ساڑھا کوئی دعویٰ نہیں۔ وہ کہنے جی تحریک لبیک جو پاکستان جو ہے نا وہ ایک فرقہ وارانہ جماعت ہے۔ میں کہتے رہتا ہوں دسی فرقہ واریت کیوں کہتے ہیں؟ ایس سٹیج ہوتے جدو دے تسی بیٹھے ہو کسے دا نعرہ لگیا اللہ اور اس دے رسول تو علاوہ؟ پاکہ دا نعرہ لگیا نا؟ کسے دا جناب ساتھ فلانا فلانا کسے دا نعرہ لگیا؟ نہیں لگیا نا؟ اور جسے کسے ساڑھے مخالف جس دے مرضی سٹیج کے جاؤ، کوئی کہے گا عمران آیا، زرداری آیا، بلاول آیا، جناب شہباز آیا، نواز آیا، فلاں آیا، فلاں آیا، فلاں آیا۔ اقبال کہندا اقبال یہ ہند کے فرقہ ساز، اے فرقہ سازن، انہاں دا بس نہیں چلتا وہ خدائی دا اعلان کرن، انہاں دا بس نہیں چلتا وہ اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کرن، انہاں نے پتا قوم جتیاں مارے گی، لیکن اندر خواہشاں ہو جی پالی بیٹھیں، اور جنہاں نے بادشاہت دا شوق ہوئے سعودیہ رہ کے آئے انہاں دا دل کردا کہ اتھے بھی بادشاہت ہو جائے، اتھے بادشاہت حضور دے دین دی رہے گی انشاءاللہ۔ اور ساڑھے بڑے نے پاکستان بنان لگیا، جناب قربانیاں لکھاں شہداء دیاں اس واسطے نہیں دیتیاں سن کہ اتھے جناب شہباز یا نواز دی یا زرداری فیملیاں یا جناب یہودی ایجنڈے تھے راج کرن، انہوں نے اس واسطے دیتیاں سن کہ اس ملک کے اندر حضور دا نظام آوے، اس ملک دی بنیادہ میں انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پایا سی، اور اس ملک دی بنیادہ میں شہداء دا خون ہے۔ اے یاد رکھنا پاکستان دے نال جڑا بھی غداری دا سوچے گا، جڑا بھی کوئی دائیں بائیں دا سوچے گا، اللہ اس کو ذلت اس دے مقدر پا دے گا۔ میں نے یہ دسو اجے تک بہت سارا حساب باقی ہے، اب مشرف نے اس ملک دے نال کی کیتا، آج جناب کی حالت بنی پئی، اس ملک کی زمین نو ترس رہا، اے ملک حضور دے نام تے حاصل کیتا گیا، اور اے ملک انشاءاللہ قیامت تک قائم بھی حضور دے نام تے رہ سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور اے یاد رکھنا نہ تحریک لبیک پاکستان نو تواڈے کسے گل دا ڈر ہے نہ کسے بات دا ڈر ہے، الیکشن کراؤ صحیح صحیح، جے تسی الیکشن کراؤ صحیح تواڈے ڈبے گھٹ تے تحریک تے انشاءاللہ ووٹ زیادہ پڑ گئے، دیو گے نا ووٹ کے نہیں؟ کہ صرف نعرے لاؤ گے ووٹ بھی دیو گے؟ ووٹ ہوتے پیرا بھی دیو گے؟ ہر کسی دے سامنے کھڑے ہوئے گے؟ اپنا حق کسی نے نہیں چھینن دینا، بالکل جڑا بھی کوئی مرضی آ جائے، کیڑی گل ہے یار ساڑھا حق ہے، ووٹ ساڑھا حق ہے، اور تحریک لبیک پاکستان بڑی مشکل نہ اس رستے دے ہوتے آئی، اے رستہ تسی تحریک دا نہ روکو، اگر اے روکے تو پھر تواڈے دروازے ہوتے کوئی اور شاید دستک دے گی انشاءاللہ۔ اس رستے نو نہ روکو، بالکل ایک کھلیاں ڈنیاں گلان، اس رستے نو تحریک لبیک پاکستان نو اس دے مشن اور منشور ہوتے کام کرن دیتا جائے، اور جس طرح وہ آ رہی اور یار ایک گھٹے جنہ دے مقابلے 70 سال تے کوئی کھڑا نہیں ہویا، اسی ہے ایک اپنا ملنگ کھڑا کر دیتا، واہ 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 واہ، اور جنہ ڈٹ کے کھڑا اجارہ داری بنائی کہ جناب اسی فلاما فلاما فلاما، کوئی تعارف نہیں اس بھی، کوئی تعارف نہیں ساڑھا بھی، ساڑھا سارے اللہ تعارف ہے کہ اسی حضور دے غلامہ، کوئی سردارہ والا کوئی جناب فلانا تعارف نہیں، ساڑھا ذاتی نام ہی کوئی نہیں۔ اور غازی المدین نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کول بلایا نا جناب مولا کائنات لے کے آئے، میرے آقا مولا نے پوچھا غازی تیرے واسطے دو صورتان، ایک صورت ہے کہ یا تو میرے نام تے قربان ہو جا، دوسری صورت ہے کہ جناب تینوں رہائی دے دینے اور اگر تو میرے نام تے قربان ہو جائیں گا قیامت تک کوئی موزی گل کردیا سوچے گا کہ اس امت دیا ماما نے غازی الدین جنے ہوئے، تے غازی الدین نے حضور دی بارگاہ عرض کیتا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پہ کیا غرض مجھے نشان سے۔ ہاں اور یہ یاد رکھنا جڑا انہاں دے نام دے مٹ جاوے نا ان دا نشان پھر باقی ضرور رہندا۔ ہاں اتھے بڑے آن کے لوگ لیکن جدو بھی حضور دے غلامہ دی گل ہوئے گی ڈیرہ غازی خان تے غازی شہباز دا نام ضرور آئے گا، ہاں جنہیں حضور دے نام تے جان دیتی۔ اور یاد رکھنا بے نشانوں کا نشان ہوتا ہے اور مٹتے مٹتے نام ہو جاتا ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ جو ان کے نام کے ساتھ منسلک ہے یار وہ حبشے کا غلام ہو، آج وہ اقبال کہنا نا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے،
اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے یار پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، ہر زبان تے بلال بلال اور کی وجہ وہ کہتا حضور تے دامن نال وابستہ ہونے دی دے رہے نا، اور میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اور چلے اسی انہاں دی اولاداں جنہاں نے کشتیاں ساڑ کے سپین دیا سی، اور اسی انہاں دی اولاداں جنہاں نے 72 کربلا دے کے بھی اسلام دا پرچم سر بلند رکھیا، اور اسی انہاں دی اولاداں کہ عشق احمد سے یہ اثر بھی زباں میں آ گیا، عشق احمد سے یہ اثر بھی زباں میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کماں میں آ گیا۔ ہاں اسی انہاں دے غلاماں گھبرانا بھی کسے گل دا نہیں، کسے تگڑے نو ویکھ کے، اور نہ سانو کسے دی دولت متاثر کر دی، نہ سانو کسے دا عہدہ متاثر کردہ، نہ سانو کسے دی جاؤ حشمت متاثر کر دی۔ کوئی آگے صرف اتنا کہہ دے کہ جناب میں بھی حضور دا غلام ہاں، اور ساڑی اکھاں دا تارا بن جاندہ، اور اگر انہاں دے در تو مڑ جاوے تو پھر اسی کہنے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو حضور نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے، حضور دے دین نو اس طرح تخت لیان دی توفیق عطا فرمائے جس طرح بابا جی کہہ کے گئے۔ اور یاد رکھنا اسی ہر ایک دا انجام اپنی اکھاں نال دیکھ رہے ہیں۔ بابا جی نے مال روڈ تے دعا منگی سی، اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبکی منہم احدا لا تبکی منہم احدا۔ اور آخری لبیک دا نعرہ لاؤ تاکہ سارے تک گونجے دائیں بائیں کہ لبیک آڑے اس وقت بھی حضور دا دین دے پرچار کر رہے ہیں۔ لبیک پیر محمد شاہد اقبال قادری صاحب پی پی 282 چوک اعظم دریا لے، انشاءاللہ انہاں دی بھی کمپین کرنی، اور انشاءاللہ انہاں نو بھی جتوانا، اور کریں گے نشان دے ٹھپا لانا انشاءاللہ۔ لبیک